اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں، آنکھیں بھی نم ہوں، لیکن دل سے آواز آ رہی ہو کہ بات بن نہیں رہی؟ ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے آسمان کے دروازے بند ہیں اور آپ کی فریاد چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ آخر وہ کون سی دیواریں ہیں جو ہماری آہوں اور عرش الہی کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں؟ خبردار، کہیں آپ بھی ان 5 خطرناک گناہوں میں تو مبتلا نہیں جو دعاؤں کو راستے میں ہی قید کر لیتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی شاید آپ کی زندگی اور آپ کی دعاؤں کا رخ بدل دے۔ شہر کی چکا چوند میں احمد ایک بہت کامیاب انسان مانا جاتا تھا۔ بڑی گاڑی، شاندار بزنس اور ہر آسائش اس کے پاس تھی، مگر اس زہری چمک دمک کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا تھا جسے صرف احمد جانتا تھا۔ وہ کئی ماہ سے ایک بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا، گر گڑا کر دعائیں مانگتا، مگر اسے لگتا کہ اس کا رابطہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہے۔ اسی بے چینی میں وہ اپنے بچپن کے استاد مولانا صادق صاحب کے پاس پہنچا۔ احمد نے روتے ہوئے پوچھا، استاد محترم، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خالی ہوں، کیا میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے؟ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولانا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹا، اللہ اپنے بندے سے نہیں روٹھتا، بلکہ بندہ خود اپنے گناہوں سے اپنے گرد ایسی باڑ لگا لیتا ہے کہ اس کی پکار بیر نہیں نکل پاتی۔ مولانا نے وہ 5 خاموش گناہ گنوائے جو دعا کی تاثیر چھین لیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق حرام۔ مولانا نے کہا، احمد، ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس میں تھوڑی اونچ نیچ یا بددیانتی چلتی ہے، لیکن وہ 1 روپے بھی پوری دعا کو روک دیتا ہے۔ جس بدن کی پرورش حرام سے ہو، اس کی آواز آسمان پر نہیں سنی جاتی۔ احمد کو فوراً وہ جھوٹا سودا یاد آ گیا جس سے اس نے لاکھوں کمائے تھے۔ نمبر 2، قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا۔ جو شخص اپنے سگے رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ اس کی دعا کا تعلق بھی اپنے عرش سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ آ گیا جس سے جائیداد کی خاطر وہ 2 سال سے نہیں بولا تھا۔ نمبر 3، دل کا کینہ اور حسد۔ جب تک دل میں دوسروں کے لیے نفرت بھری ہو، وہاں خدا کی محبت کیسے آئے گی؟ آپ زمین والوں کو معاف نہیں کرتے اور آسمان والے سے معافی کی امید رکھتے ہیں۔ نمبر 4، غیبت اور دوسروں کی تذلیل۔ ہم دوسروں کا مذاق اڑانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ وہ آگ ہے جو نیکیوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ جب زبان زہر اگلتی ہو تو اس سے نکلی دعا میں مٹھاس اور تاثیر کہاں سے آئے گی؟ نمبر 5، فرائض کی کوتاہی یعنی حقوق اللہ۔ مولانا نے احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا، 5واں گناہ وہ بے حسی ہے جو ہمیں اللہ کے فرائض سے دور کر دیتی ہے۔ ہم اللہ سے اپنی مرادیں تو پوری کروانا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں اپنے در پر بلاتا ہے یعنی نماز کے لیے تو ہم سستی کر جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حق کی پرواہ نہیں کرتا تو دعا کی قبولیت میں بھی دیر ہونے لگتی ہے۔ احمد کا دل بھر آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا اب سب ختم ہو گیا؟ احمد کا دل بھر آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا اب سب ختم ہو گیا؟ مولانا مسکرائے اور کہا، نہیں بیٹا، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ سچی توبہ وہ کیمیا ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے۔ جاؤ، حقداروں کے حق ادا کرو، بہن کو گلے لگاؤ اور اپنی زبان کو پاک کرو، پھر دیکھنا تمہارے خاموش آنسو بھی عرش پر کیسے ہلچل مچاتے ہیں۔ احمد اس دن ایک نیا انسان بن کر نکلا۔ اس نے اسی شام اپنی بہن کے گھر جا کر
معافی مانگی۔ جو ہی اس نے رشتہ جوڑا، اسے مسلح پر وہ سکون ملا جو برسوں سے غائب تھا۔ دوستو، احمد کی یہ کہانی ہم میں سے ہر دوسرے شخص کی کہانی ہے۔ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، مگر وہ رکاوٹیں دور نہیں کرتے جو ہم نے خود کھڑی کی ہیں۔ آج کا دن توبہ کا دن ہے۔ آج کا دن رشتوں کو جوڑنے کا دن ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ ہمیں معاف فرما ضرور لکھیں۔ اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی کی ٹوٹی ہوئی دعا پھر سے عرش تک پہنچنے لگے۔ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی ویڈیوز کے لیے آپ کا اپنا چینل گولڈن وائس سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کی تمام جائز دعاؤں